السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں، تقوی کے زیر سایہ جملہ معاملات زندگی انجام دیں۔ حق تعالیٰ نے انسان کی حیات کے تحفظ کے لیے حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے اور وہ تقوی ہے۔ تقوی کے حصول کے لیے ارکان ہیں، تقوی کے بنیادیں ہیں تقوی کی، اور سب سے اہم بنیاد سورہ مبارکہ انعام میں بیان فرمائی ہے اور وہ صراط مستقیم ہے۔ حق تعالیٰ کا فرمانا ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، اور پھر آخر میں اس کے نتیجے کے طور پر اور غرض کے عنوان سے فرمایا لعلکم تتقون۔ یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس کی پیروی کرو اور سبل کی اتباع مت کرو جو تمہیں صراط سے ہٹا دیں گے، اور صراط پر قائم رہنے سے تمہیں تقوی نصیب ہوگا۔ اگر صراط سے منحرف ہو گئے، ہٹ گئے، تقوی تم سے دور ہو جائے گا اور تم تقوی سے دور ہو جاؤ گے۔ صراط تقوی کا اہم رکن ہے و سبب ہے کہ صراط مستقیم پر تقوی ہے۔ اگر صراط ہی کسی کو میسر نہ آئے تو تقوی کی امید نہ رکھے، محفوظ زندگی کی تمنا نہ کرے اور توقع نہ رکھے کہ اس کی زندگی محفوظ ہے۔ اور صراط کی تشخیص کے بعد صراط پر قائم رہنا یہ لازمی ہے تقوی کے حصول کے لیے۔ لیکن صراط کی بھی اپنی کچھ مشکلات ہیں، وہ یہ کہ صراط کے دائیں بائیں، صراط مستقیم کے اللہ کے راستے کے علاوہ اس کے دائیں بائیں اور اس کے بالمقابل سبل ہیں اور متعدد راستے ہیں جن پر انسان جا سکتا ہے اور جاتا ہے اور جا رہا ہے، اور وہ راستے انسان کو صراط سے دور کرتے ہیں اور پھر تقوی سے بھی دور کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال حالیہ مسلمین ہیں۔ مسلمین کی موجودہ طرز زندگی غیر محفوظ ہے۔ کسی پہلو سے ہم اس کو محفوظ زندگی نہیں شمار کر سکے مسلمان کی زندگی، بلکہ انسان کی زندگی آج کے زمانے میں مکمل طور پر غیر محفوظ ہے، ہر پہلو سے۔ معنویت کے لحاظ سے غیر محفوظ ہے، مادی پہلو سے غیر محفوظ ہے، انفرادی زندگی غیر محفوظ ہے، مذہبی دینی پہلو انسان کا غیر محفوظ ہے، جان و مال انسان کے غیر محفوظ ہیں، اولاد انسان کی غیر محفوظ ہے، روح و تن انسان کے غیر محفوظ ہیں، سیاست و حکومت انسان کی غیر محفوظ ہے،
ہر پہلو سے انسان عدم تحفظ کا شکار ہے اور عدم تحفظ میں گھرا ہوا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ صراط مستقیم سے دور ہونے کی وجہ صراط مستقیم کے سے ہٹ کر جو راستے ہیں، سبل ہیں، انہیں اپنایا ہوا ہے انسانوں نے، مختلف حصوں میں تقسیم ہو کر، مختلف اقوام میں تقسیم ہو کر، مختلف جماعتوں میں بٹ کر اور مختلف تہذیبوں کے سائے میں آ کر صراط مستقیم سے فاصلے پہ، کوسوں فاصلے پہ چلے گئے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں یہ گمان ہے کہ جن راہوں پر ہیں وہی صراط مستقیم ہیں، جبکہ وہ شیطانی راستے ہیں، گمراہی کے راستے ہیں اور ضلالت کے راستے ہیں۔ لیکن انسان اس توہم میں مبتلا ہے کہ گویا صراط مستقیم پر ہے۔ صراط مستقیم کے علاوہ جو راستے جن پر انسان چڑھا ہوا ہے، قرآن کریم نے وہ راستے بیان فرمائے ہیں، ان کا نام لیا ہے۔ جن راہوں پر آج مسلمین چل رہے ہیں اور ہم اپنے ملک کے اندر مختلف طبقات، مختلف عناوین، مختلف مسالک، مذاہب اور مختلف تہذیبوں اور زبانوں کی آڑ میں جن راہوں پر چل رہے ہیں، ان راہوں کا نام قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، جو صراط مستقیم سے ہٹ کر ہیں، صراط مستقیم سے انسان کو دور کر رہے ہیں۔ ایک ہے قرآن کریم نے صراط مستقیم کے مقابلے میں، اللہ کی راہ کے مقابلے میں جو راستہ ذکر کیا وہ طاغوت کا راستہ ہے، کہ وہ لوگ جن کی پوری تگ و دو، جینا مرنا ان کا طاغوت کے لیے ہے اور طاغوت کی خدمت گزار ہیں، طاغوت کی تقویت میں ہیں، طغیان کی راہ پر ہیں اور طاغوت کے پیروکار ہیں، سبیل طاغوت پر ہیں۔ دوسرا راستہ جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے اور روکا ہے کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، اللہ کی راہ کے مقابلے میں ہے اور اس سے ہٹ کر ہے، وہ مفسدین کا راستہ ہے، فسادیوں کا راستہ، جو فساد برپا کرتے ہیں، فتنے کھڑے کرتے ہیں، اخلاقی طور پر، سماجی طور پر، معیشتی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، ہر پہلو سے انسانی معاشرے کے اندر فساد پیدا کر رہے ہیں۔ تیسرا راستہ ممنوع جو صراط مستقیم اور سبیل اللہ کے مقابلے میں ہے، وہ سبیل المجرمین ہے، جسے قرآن کریم نے بتایا ہے کہ یہ راستہ بھی انسان کے لیے موجود ہے، مسلمانوں کے لیے موجود ہے، اور اس پر بھی شیطان انسان کو اور مسلم مومن انسان کو چڑھا دیتا ہے، مجرموں کا راستہ، جرائم کا راستہ۔ اور چوتھا راستہ جو انسان کے لیے موجود ہے اور اس پر چڑھ کر انسان تباہی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ سبیل الغی ہے۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سبیل الغی، یہ بھی ایک انحرافی راستہ ہے، کج راستہ ہے، غلط راستہ ہے، جس پر انسان کبھی چڑھ جاتا ہے اور گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ کی راہ سے دور ہو جاتا ہے، سبیل اللہ سے ہٹ جاتا ہے، اور پھر جب سبیل اللہ سے ہٹ جاتا ہے تو تقویٰ اس کی زندگی میں نہیں آتا۔ سبیل الغی سمجھنا ضروری ہے، چونکہ قرآن کریم نے جتنے خطرات انسانی زندگی کے لیے بیان کیے ہیں، یا خطرناک راہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی آگہی میں لائی ہیں، ان میں سبیل الطاغوت ہے، اور یہ ہمیشہ سے انسان کے لیے مشکل اس راہ نے کھڑی کی ہے۔ کبھی بھی ایسا دور نہیں گزرا تاریخ بشر میں جب انسان جماعت کی صورت میں یا انفرادی صورت میں طاغوت کی راہ نہ اپنائی ہو اس نے۔
قلیل طبقات ایسے ہیں، لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ توفیق نصیب ہوتی ہے اور وہ طاغوت کی راہ سے اپنا راستہ علیحدہ کر لیتے ہیں، اللہ کی راہ پر آ جاتے ہیں۔ طاغوت کا راستہ ایسا عام الابتلاء ہے، آج بھی اگر ہم دیکھیں تو اکثریت مسلمین کی بھی وہ سبیل اللہ کے نام پر سبیل طاغوت پر ہیں، تو طاغوت کی راہ پر ہیں، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اس کا انکار کرنا ہے۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حکم یہ تھا، امر یہ تھا تمہیں مومنوں کو کہ طاغوت کی راہ کا تم نے انکار کرنا ہے، اس کا کفر کرنا ہے، انکار کرنا ہے، دھتکار دینا ہے اس کو، لیکن تم نے اسے اپنا لیا ہے۔ اسی طرح مفسدین کا راستہ و مجرمین کا راستہ ہمیشہ سے لوگوں کے اندر پر رونق رہا ہے، آباد راستے ہیں یہ، حتیٰ مسلمانوں کے اندر بھی فساد اور فسادی اور مفسد اور ایسے ہی مجرم۔ لیکن جو راستہ سب سے بڑا گمراہی کا سبب بنتا ہے انسان کی، اللہ کی راہ کو چھوڑ کر جس راہ پر اگر انسان آ جائے اور پھر اس کے بعد سارے باقی راستے شیطانی انسان کے لیے ممکن و آسان ہو جاتے ہیں، وہ ہے سبیل الغی، راہ غی، راہ غی۔ غی قرآن کی اصطلاح ہے اور اس کے مقابلے میں رشد کا قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے، سبیل الرشد اور سبیل الغی۔ رشد اور غی وہ اہم موضوع ہے جو بنیاد ہے انسان کی ہدایت کے لیے بھی اور انسان کی گمراہی کے لیے بھی۔ ہم سابقہ نسلوں میں بھی کر سکتے ہیں گفتگو، جائزہ لے سکتے ہیں، تاریخ پڑھ سکتے ہیں اور ان کے فساد اور انحراف اور جرائم کی وجہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اگر غور کریں تاریخ کے اندر تو بھی ہمیں یہی عامل سب سے بڑا نظر آئے گا، سبیل الغی کی پیروی، کہ جو جماعت، جو نسل گمراہ ہوئی ہے، تباہ ہوئی ہے، جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے اور پھر قرآن کے نزول کے بعد 1400 سال سے جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں، تباہ ہوئے ہیں، منحرف ہوئے ہیں، ان کے انحراف میں سب سے بڑا عامل اور سب سے بڑا سبب سبیل الغی ہے، غی کی راہ اپنائی ہے انہوں نے اور رشد کا راستہ چھوڑ دیا ہے انہوں نے۔ غی و رشد قرآن کریم کے ترجموں میں اور تفسیروں میں اس کے متعلق تھوڑی سی سہلنگاری ہوئی ہے، غفلت برتی گئی ہے، اور وہ یہ کہ رشد کا مطلب ہدایت اور غی کا مطلب گمراہی لکھا گیا ہے۔ ہدایت و گمراہی یہ رشد اور غی کا معنی نہیں ہے، بلکہ رشد اور غی کے معنی کا لازمہ ہو سکتا ہے، خود اس کا مفہوم اور معنی نہیں ہے۔ رشد اور غی سیدھا راستہ اور غلط راستہ بھی نہیں ہے، بلکہ رشد اور غی انسانی صفت ہیں، دو انسانی وصف ہیں، انسانی صفات ہیں، انسان کے ذہن کی دونوں خصوصیتیں ہیں۔ جس طرح ہم عام طور پر اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، کسی شخص کو کہتے ہیں کہ یہ نادان ہے، دوسرے کو کہتے ہیں یہ دانا ہے۔ تو نادانی اور دانائی انسان کے ذہن کی، انسان کی شخصیت اور خصوصاً انسان کے ذہنی اور شخصیت کے ذہنی شعبے سے تعلق رکھتا ہے۔ دانا یعنی سمجھدار انسان، سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان، نادان بے وقوف انسان، احمق انسان، سفی انسان جس کے اندر سوجھ بوجھ نہ ہو، تمیز نہ ہو، تشخیص نہ ہو، اس انسان کو ہم نادان کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں رشد سے مراد انسان کی ذہنی پختگی ہے۔ ذہنی طور پر جب انسان پختہ ہو جائے یا انسان پختہ شخصیت کا جب مالک ہو جائے،
اس کو قرآن کہتا ہے یہ رشید انسان ہے، یہ رشد یافتہ انسان ہے، رشد تک پہنچا ہوا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ہے غی و غاوی۔ غاوی اس انسان کو کہتے ہیں جو خام ہو، کچا ہو، نافہم ہو، سوجھ بوجھ نہ رکھتا ہو، بے وقوف ہو، نادان ہو، احمق ہو۔ اس انسان کو قرآن نے کہا ہے یہ غاوی ہے، یعنی رشید نہیں ہے، اس کے ذہن میں ابھی پختگی نہیں آئی، اچھے بھلے کی تشخیص نہیں دے سکتا، یہ بصیرت، یہ فراست اس کے اندر ابھی قائم نہیں ہوئی۔ انسان کی تربیت کا جو بنیادی محور ہے تعلیم کا بھی اور تربیت کا، وہ یہ ہے کہ انسان کی اندر رشد پیدا کی جائے۔ ابھی جو موجودہ تعلیمی نظام ہے اس میں رشد سرے سے ہدف نہیں ہے، مقصد نہیں ہے۔ نہ دینی تعلیم کا مقصد رشد ہے اور نہ ہی سیکولر دنیاوی رائج یا جو بھی عصری تعلیم کہتے ہیں اس کا بھی ہدف و مقصد رشد نہیں ہے۔ چونکہ دونوں تعلیم یافتہ طبقے موجود ہیں، پاکستان بھرا ہوا ہے الحمدللہ، عصری تعلیم حاصل کیے ہوئے لوگ پاکستان میں فراوان ہیں۔ جتنے بیوروکریٹ ہیں، افسر شاہی ہے، اداروں میں، وزارتوں میں ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں، افسران بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے تعلیم یافتہ ہیں۔ اور اسی طرح تعلیمی اداروں میں پڑھانے والے سارے تعلیم یافتہ ہیں۔ اسی طرح پولیس کے اعلیٰ افسر تعلیم یافتہ ہیں، فوج کے اعلیٰ افسر تعلیم یافتہ ہیں، اور علماء، مذہبی علماء تمام مسالک کے، خواہ وہ مدرسوں کے مدرس ہوں، خواہ وہ مساجد کے ائمہ ہوں، امام جمعہ ہوں یا خطبہ ہوں، یہ سب تعلیم یافتہ ہیں۔ مذہبی مدارس سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، تمام مسالک کے علماء نے، پس تعلیم یافتہ ہیں یہ سارے۔ لیکن یہ سارے تعلیم یافتگان، ان میں اگر آپ تلاش کریں رشد یافتگان تو آپ کو بہت دقت محسوس ہوگی۔ انتہائی قلیل افراد تعلیم یافتہ لوگوں میں رشد یافتہ لوگ موجود ہیں، جن کے اندر فہم و فراست ہے، جن کے اندر حکمت و بصیرت ہے، جن کے اندر سوجھ بوجھ ہے، جن کے اندر پختگی ہے، جن کی ذہنی پختگی کے مقام تک پہنچ چکے ہیں، صحیح اور غلط کو تشخیص دے لیتے ہیں، صحیح راہوں کو غلط راہوں سے جدا کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی رہنمائی دے سکتے ہیں۔ چونکہ تعلیم کا مقصد ہمارے ملک میں اور باقی دنیا میں بھی رشد شخصیت نہیں ہے، شخصیت انسان بنانا نہیں ہے، بلکہ انسان کو ڈگری دینا، سند دینا، ملازمت فراہم کرنا، یہ ہدف ہے ہمارے ملکی تعلیم کا۔ رشد سرے سے مقاصد تعلیم میں نہیں ہے، لہٰذا فارغ التحصیلان ان سے رشد کی نہ توقع ہوتی ہے اور نہ عموماً اکا دکا میں ہوتی ہے رشد، لیکن اکثریت فاقد ہوتے ہیں رشد کو۔ جب بھی تو آپ دیکھیں ملک کا یہ حال بنا ہوا ہے، دین و مذہب کی یہ صورت بنی ہوئی ہے، معیشت کا یہ حال بنا ہوا ہے، امن و امان کی یہ صورت بنی ہوئی ہے، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ مملکت مکمل طور پر غیر رشید، غیر رشد یافتہ تعلیم یافتہ طبقے کے ہاتھ میں ہے۔ پورا ملک، اس کا مذہب، معیشت اور زمام تعلیم یافتہ طبقے کے ہاتھ میں ہے، لیکن رشد یافتہ نہیں ہے مکمل طور پر۔ رشد کیسے انسان میں حاصل ہو، پیدا ہو؟ تعلیم و تربیت کا یہی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کی بعثت کا مقصد یہی ذکر کیا ہے، اور نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے انبیاء کی بعثت کا مقصد یہی ذکر فرمایا ہے کہ انبیاء مبعوث ہوئے ہیں لِيُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، اس لیے انبیاء آئے ہیں کہ انسان کی عقل کی پرورش کریں، انسان کی فہم و فراست کو ابھاریں اور اس کو اجاگر کریں، اس کی پرورش کریں اور اس کو پختہ بنائیں، رشد دینے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن وہ انبیاء کی روش تعلیم نہ دینی مدرسوں میں معمول ہے
اور نہ ہی عصری تعلیم کے اندر معمول ہے، لیکن ہدف بنیادی قرآن میں تعلیم و تربیت کا وہ رشد تھا۔ اس کی ایک مثال قرآن کریم نے ذکر کی ہے سورہ مبارکہ کاف میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی برگزیدہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہدایت فرمائی کہ آپ جائیں ایک بندہ خدا کے پاس جائیں، عبد من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کے پاس جائیں آپ، اور اس سے تقاضا کریں آپ جو کچھ اللہ نے اسے عطا کیا ہے وہ آپ کو سکھائیں اور آپ کو بتائیں۔ حضرت موسیٰ اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر پہنچے اور اس مقام پہ جا پہنچے، فوجد عبدا من عبادنا، اللہ کے اس بندے کو، یعنی اللہ کا وہ ایک بندہ نہیں ہے، عباد اللہ میں سے متعدد عباد خدا ہیں، ان میں سے ایک وہ تھا رشد یافتہ انسان، اللہ کے متعدد بندے ہیں، ان میں سے ایک کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ چونکہ موسیٰ کو امت کی امامت دی گئی تھی اور امت کی نجات کا ان کو فریضہ سونپا گیا تھا، طاغوت کے خلاف مبارزے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، غلام قوم کی آزادی کی مأموریت حضرت موسیٰ کی تھی، اور ایک ایسی قوم کو پستی سے نکال کر ایک اعلیٰ مقام تک انہیں پہنچانے کے لیے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکالنے کی مأموریت دی گئی تھی۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت میں خاص اہتمام اللہ تعالیٰ نے کیا، ان کی پیدائش سے لے کر آخر تک انہیں مختلف مراحل کے لیے سے گزارا تاکہ اپنی نہضت اور اپنے اس الہی مقصد کے مختلف مراحل کے لیے ان کے اندر آمادگی پیدا ہو جائے، تیاری ہو جائے، اور وہ تیاری حضرت موسیٰ میں پیدا ہوئی تاکہ اور آخر کار انہوں نے وہ مقاصد حاصل کر لیے۔ لیکن ان تربیتی مراحل سے گزرنے کے بعد ان میں سے ایک مرحلہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ پیش آیا کہ اس عبد الہی کے پاس جائیں اور اس سے وہ گوہر حاصل کریں جو اسے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور روایات میں اس عبد خدا کا نام خضر بتایا گیا ہے۔ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام اب یا یہ واقعی شخصیت ہیں یا تمثیلی شخصیت ہیں، دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ تمثیلی شخصیت ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر دور میں یہ کردار ہے، تمثیلی شخصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک کردار ہے اور یہ کردار تکرار ہوتا ہے، ہر قوم کے اندر، ہر نسل کے اندر ایسا بندہ خدا پیدا ہوتا ہے رشد یافتہ جو اپنے زمانے کے رہبروں کی رہنمائی کرتا ہے، اپنے زمانے کے لیڈروں کی رہنمائی کرتا ہے، ان کا پیشوا ہوتا ہے۔ رہنما و لیڈر عوام کے پیشوا ہوتے ہیں اور خضر پیشواؤں کا پیشوا ہوتا ہے، ائمہ کا رہنما ہوتا ہے، رہبروں کا رہنما ہوتا ہے۔ یہ ہر دور میں اگر یہ تمثیلی کردار ہو تو ہر دور میں یہ ایک شخصیت پیدا ہوتی ہے اپنا فریضہ انجام دینے کے لیے۔ اگر یہ حقیقی شخصیت ہو، جیسا کہ روایات میں بھی ہے اور بعض اقوال میں بھی ہے کہ یہ ایک حقیقی شخصیت ہے، حقیقی شخصیت کا مطلب ہے کہ ایک ہی فرد ہے، متعدد کردار نہیں ہے، ایک ہی فرد ہے اور طولانی عمر ہے ان کی، اور صدیوں سے وہ زندہ ہیں، بلکہ ہزاروں سال سے وہ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور ہر نسل کے آنے والے پیشواؤں اور رہبروں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ روایات کا مضمون ہے۔ قرآن میں خضر کا ذکر نہیں ہے سوائے اسی آیت کے جو عبدن من عبادنا سورہ کاف میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے تقاضا کیا، قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمانی مما علمت رشدا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا ممکن ہے کہ میں آپ کی پیروی کروں، اتباع کروں، اور آپ مجھے سکھائیں، مجھے بتائیں وہ چیز جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اور وہ ہے رشد،
یعنی جو رشد اللہ نے آپ کو دی ہے، کیا ممکن ہے کہ میں آپ کی شاگردی اختیار کروں، پیروی اختیار کروں، اور آپ مجھے بھی وہ رشد، وہ پختگی دے دیں، وہ فہم فراست مجھے بھی سکھا دیں؟ حضرت خضر نے فرمایا کہ انک لن تستطیع، قال انک لن تستطیع معی صبرا، فرمایا یہ ہو تو سکتا ہے، مجھے اللہ نے دی ہے اور اسی لیے دی ہے کہ میں دوسروں کو یہ رشد اور پختگی بتاؤں اور ان کے اندر ایجاد کروں، لیکن اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اور تیرے اندر مجھے صبر نظر نہیں آتا۔ چونکہ رشد ہونے کا، رشید کا مطلب یہی ہے کہ وہ دیکھ کر شخصیت کو بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس میں کمزوری کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے فرمایا کہ ہو تو سکتا ہے میں وہ رشد آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن آپ میں صبر نہیں نظر آ رہا مجھے۔ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا کہ نہیں، میں داخلہ دیں آپ مجھے، میں پوری شرائط پہ پورا اتروں گا، صبر کروں گا، لیکن اس شخصیت رشید نے تشخیص دے دیا کہ آپ میں طاقت ہی نہیں ہے، وہ صبر کی طاقت نہیں ہے۔ لن تستطیع، یہ نہیں کہا صبر نہیں ہے، کہا استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے تیرے اندر وہ جو رشد کے لیے ایک آدمی کو چاہیے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اصرار کیا، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِيَ لَكَ أَمْرًا۔ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا کہ میں نافرمان نہیں رہوں گا، میں سرتابی نہیں کروں گا، اور میں صبور رہوں گا، آپ مجھے صابر پائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد وہ کلاس شروع ہو گئی، سفر شروع ہوا۔ اس سفر کے دوران 3 واقعات ہوئے، اور ہر 3 پر حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا، اور ہر اعتراض پر ان کا جواب یہی تھا کہ یہ عہد کی خلاف ورزی ہے، آپ نے کہا تھا صبر کروں گا اور صبر نہیں کیا۔ اور تیسرے اعتراض پر فرمایا کہ ھذا فراق بینی و بینک، یہ جدائی ہے، ختم ہو گیا کورس، یہیں پہ فارغ التحصیل، آپ جاؤ اپنا کام کرو، اور میں بتا دیتا ہوں کہ وہ 3 کام میں نے کیوں کیے تھے۔ ایک کشتی میں سوراخ کر دیا تھا، ایک بچے کو قتل کر دیا تھا، اور ایک گرتی دیوار ان لوگوں کی تعمیر کر دی جن لوگوں نے اچھا رویہ ان کے ساتھ نہیں رکھا ہوا تھا۔ یہاں اس آیہ شریفہ میں ہے کہ جس طرح معلم علم ہوتے ہیں، اسی طرح مرشد رشد بھی ہوتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کریم کی اصطلاح ہے، مرشد۔ اردو میں یہ اصطلاح بگڑ گئی ہے، بہت ہی خراب ہو گئی ہے مرشد والی اصطلاح۔ مرشد چرسی بنگی کو کہتے ہیں، نشئی کو، کلندر کو زلفیں جس نے رکھی ہوئی ہوں، کوئی تطہیر طہارت کا اس کو طریقہ بھی نہ آتا ہو، کرتا بھی نہ ہو، اور علم و شعور و عقل نہ رکھتا ہو، جب عموماً پاکستانی اس کے بڑے روحانیت کے معتقد ہو جاتے ہیں۔ جو بھی منہ نہ دھوئے، جو بھی کنگھا نہ کرے، جو بھی حجام سے اپنی بالوں کی اصلاح نہ کرے، یہ ان کا مرشد ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے لفظ مرشد استعمال کرتے ہیں۔ مرشد یعنی معنوی شخصیت، کوئی روحانی طاقت رکھنے والی شخصیت، دعا جس کی سنی جاتی ہو، جو غیب جانتا ہو، اس طرح کے لوگوں کو مرشد کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی اصطلاح ہے، یہ بھی عرض کروں گا آیہ کریمہ۔ مرشد کا مطلب ہوتا ہے رشید، رشد یافتہ، اور مرشد رشد دہندہ، جو خود سوجھ بوجھ جس کے اندر آ گئی ہو، پختگی آ گئی ہو، یہ رشید ہے۔ اور جو دوسرے خام لوگوں کو پختہ بنا سکتا ہو، اس کو مرشد کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمانا ہے کہ جو راہ خدا سے ہٹے گا، اس کے 2 توفیقات اللہ اس سے چھین لے گا، سلب کر لے گا۔ ایک، اس کو ولی اللہ کی طرف سے جو مقرر ہے وہ نصیب نہیں ہوگا، اور دوسرا، اللہ کی جانب سے اس کو زندگی میں مرشد نہیں ملے گا، رشد دینے والا نہیں ملے گا۔ اسے طاغوت ملیں گے، گمراہ کرنے والے ملیں گے، غلط فائدہ اٹھانے والے ملیں گے، اسے بہکانے والے ملیں گے، لیکن 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہیں نہیں دیں گے۔ ایک ولی وہ اللہ کی جانب سے، اور ایک مرشد رشد دینے والا اس قوم کو نہیں ملے گا جو راہ خدا سے ہٹ جائیں گے۔
حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ آپ صبر نہیں کریں گے، اور رشد کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ صبر بھی ایک ایسا قرآنی لفظ ہے جو اردو میں آ کر اپنے معانی تبدیل کر بیٹھا ہے اور کھو بیٹھا ہے۔ صبر اردو میں، ہندی میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نقصان پر چپ رہ جانا، کسی ظلم پر خاموش رہنا۔ صبر کا مطلب خاموشی، سکوت، بے تحرکی، کوئی عکس العمل نہ دکھانا، اعتراض نہ کرنا، سوال نہ کرنا، یہ صبر ہے۔ یہ صبر جو پوری قوم ہماری اس صبر میں اس وقت کر رہی ہے۔ ہر مشکل کے مقابلے میں صبر ہے، یعنی خاموشی، سکوت۔ ہر ظلم و ستم کے مقابلے میں صبر ہے، ہر فساد کے مقابلے میں۔ یہ ہندی صبر ہے، یہ ہمارا اپنا آبائی صبر ہے، یعنی خاموشی، سکوت، نہ بولنا، اعتراض نہ کرنا، سوال نہ اٹھانا۔ قرآن کریم میں صبر کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ عربی میں صبر کا یہ معنی نہیں ہے۔ عربی میں بھی صبر کا کچھ اور معنی ہے، اور قرآن میں خصوصاً صبر سے بہت اعلیٰ معنی مراد ہے۔ صبر عربی زبان میں کہتے ہیں کسی جگہ ٹک کے کھڑے ہو جانا اور نہ ہلنا، اپنی جگہ سے نہ ہلنا، اپنا مقام نہ چھوڑنا، اس کو عربی زبان میں صبر کہتے ہیں۔ عربی میں وہ چونکہ بادل عموماً جیسے برسات کے بادل ہیں آج کل کے، یہ آتے ہیں فوراً تیزی سے برستے ہیں اور اگلے 5 منٹ میں آسمان صاف ہو جاتا ہے۔ یہ سیار بادل ہوتے ہیں، ٹرانزٹ بادل ہوتے ہیں، آتے ہیں، برسیں یا نہ برسیں، لیکن چند منٹ کے لیے بادل چھا جاتے ہیں، چند منٹ بعد آسمان صاف ہو جاتا ہے۔ کچھ موسم ایسے ہوتے ہیں جن میں بادل آ کے جم جاتے ہیں، ٹک جاتے ہیں، ہلتے نہیں ہیں اپنی جگہ سے۔ خصوصاً سردیوں کے بادل، موسم خزاں کے بادل جب آ کے وہ گھٹا بنتی ہے اور آ کے برستے ہیں یا نہ برسیں، لیکن کئی دن وہ بادل ٹکے رہتے ہیں، ان کو صبیرہ، عربی زبان میں ان کو صبیر یا صبیرہ کہا جاتا ہے۔ یا عرب ان ریوڑ کو، اونٹوں، بھیڑ بکریوں کو جو اس خیمے کے یا قبیلے کے ارد گرد رہیں، کچھ جانور ہوتے ہیں نا جن کو کھلا چھوڑو تو کہیں بھی جا سکتے ہیں چرنے کے لیے یا جفت گیری کے لیے، وہ اپنا قبیلہ، اپنا علاقہ، اپنا باڑہ اور اپنا گلہ چھوڑ کر کہیں بھی چلے جاتے ہیں بھاگ کر۔ لیکن کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی صورت میں بھوکے ہوں، پیاسے ہوں، جس مشکل میں ہوں، لیکن وہ اپنا قبیلہ یا اپنا گلہ باڑہ چھوڑ کر نہیں جاتے، وہیں ارد گرد گھومتے رہتے ہیں یا وہاں بیٹھے رہتے ہیں ایک جگہ پر۔ ان کو بھی عرب صابرہ کہتے تھے کہ یہ وہ صابرہ جانور ہیں، یعنی اگر کوئی کہے جی آپ کے جانور کھلے ہوئے ہیں تو پریشان نہیں ہوتا تھا، وہ کہتا تھا صابرہ ہیں۔ صابرہ یعنی ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے، ٹکے ہوئے ہیں، ہلتے نہیں اپنی جگہ سے۔ ان کو بھوک لگے تو بھی نہیں ہلتے، پیاس لگے تو بھی نہیں ہلتے جب تک ان کا مالک ان کو کہیں رہنمائی نہ کرے یا لے کر نہ جائے۔ اسی سے صبر کا انسانی رویہ بھی نکالا گیا ہے کہ وہ انسان جو سختیوں میں، مشکلات میں، مصائب میں، دباؤ میں، باسا میں، ذرا میں، جس طرح قرآن کریم نے کہا ہے کہ وہ اپنے موقف پر، اپنی راہ پر، اپنے ہدف پر قائم رہے اور ہلے نہیں، وہاں سے تبدیل نہ ہو، پیچھے نہ ہٹے، ڈگمگائے نہیں، اس انسان کو صابر کہتے ہیں، اور اس انسانی حالت کو صبر کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسری تکمیلی صفت ہے شکر، کہ شکر صبر کے بعد کا ایک مرحلہ ہے۔ صبر یعنی استقامت، صبر یعنی قائم رہنا، صبر یعنی ڈٹ کے رہنا۔ اگر راستہ لمبا ہے، دراز ہے، تو اس پر قائم رہنا، آخر تک اس راہ پہ قائم رہنا اور اسے طے کرنا، یہ صبر ہے۔ اگر سختیاں ہیں، قائم رہیں، گرمی ہے، قائم رہیں، سردی ہے، قائم رہیں، مصیبت ہے، موت ہے، بھوک ہے، پیاس ہے،
جو بھی آپ کی راہ میں حائل ہو رہا ہے اور آپ کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو نظر انداز کر کے اور اس سے عبور کر کے اپنی راہ پر قائم رہنا، یہ قرآنی صبر ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں یہ صبر ہے۔ اور قرآن کریم کا کئی مقامات پر بعض جگہ مومنین کو اور بعض جگہ عمومی طور پر حکم ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے استعانت حاصل کرو، مدد لو، معاونت لو، اپنا معاون صبر کو بناؤ۔ معاون ہم ڈپٹی کو کہتے ہیں عموماً، نائب کو معاون نہیں کہتے، تعاون کرنے والے، اون دینے والے کو معاون کہتے ہیں۔ جو تعاون دے رہا ہو، اون مدد دے رہا ہو اپنی، اس کو معاون کہتے ہیں۔ کس سے ہم مدد لیں؟ صبر سے لیں۔ صبر سب سے بڑا معاون قرآن کریم کے مطابق اور انبیاء کی تعلیمات کے مطابق ہر انسان کا سب سے بڑا معاون صبر ہے، یعنی استقامت۔ درست راہ پر اگر آ گئے ہو، اب اس میں سختیاں آئیں گی، مسائل، مشکلات، مصیبتیں، ان سب کے اندر آپ نے قائم رہنا ہے، استوار رہنا ہے، ڈگمگانا نہیں ہے، ہلنا نہیں ہے اپنی جگہ سے، تسلیم نہیں ہونا، جھکنا نہیں ہے، پیچھے نہیں مڑ کے جانا آپ نے۔ اس کو صبر کہتے ہیں۔ اب رشد کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ شخصیت میں پختگی آتی ہے، پختگی آزمائشوں میں آتی ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم صبور بنیں گے، پھر ہم میں رشد آئے گی۔ صبور کیسے بنیں گے؟ قرآن نے اس کے لیے بھی فارمولہ بتا دیا ہے کہ اللہ نے جن کو الہی راہوں کے لیے رہنما بنانا ہے، ان کو پہلے رشد دینی ہے۔ رشد سے پہلے ان کے اندر صبر ایجاد کرنا ہے۔ صبر کیسے ہوگا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کیسے صبر ہوتا ہے؟ صبر یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ کا فرمان ہے کہ میں تمہارا رب، تمہارا پروردگار، میں تمہیں آزمائشوں میں ڈالوں گا، جہاں تم خود سختیوں میں اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، دوسرے انسانوں کی وجہ سے، پڑوسیوں کی وجہ سے، اپنی ساتھیوں کی وجہ سے سختیوں میں جا پڑے، وہ اللہ کی آزمائشیں نہیں ہیں، وہ تمہاری اپنی غلطیاں ہیں۔ جیسے عموماً ہوتا ہے، ہم گاڑی میں ایکسیڈنٹ کر بیٹھتے ہیں تو یہ نہیں کہیں گے یہ اللہ نے کرایا ایکسیڈنٹ، یہ ہم نے خود کیا ہے، اپنی مہارت سے یا اپنی حماقت سے کیا ہے۔ یہ اللہ کی آزمائش نہیں ہے۔ غلط کھا بیٹھے، بیمار ہو گئے، یہ اللہ کی آزمائش نہیں ہے۔ ہماری غلطی کی وجہ سے بیماری میں مبتلا ہو گئے، وبا میں مبتلا ہو گئے، احتیاط نہیں کی، مرنا شروع ہو گئے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اولاد کے لیے کوئی ایسا غلطی کی اولاد فوت ہو گئی ہے، یہ اللہ کی آزمائشیں نہیں ہیں۔ اللہ کی آزمائشیں وہ ہوتی ہیں کہ اللہ نے آپ کو ان سختیوں میں اور ان نقصانات میں اللہ کے کہنے پر آپ اترے ہیں، نہ کہ خود اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ جیسے ابھی مثلاً یورپ بھاگنے کے لیے، پاکستان سے فرار کرنے کے لیے جاتے ہیں، بارڈر پہ گولی لگ جاتی ہے، گولی نہ لگے کشتی میں ڈوب جاتے ہیں، پیچھے گھر والے کہتے ہیں اللہ کی مرضی ایسی تھی۔ اللہ کی تو ہرگز ایسی مرضی نہیں تھی کہ یہ اپنا ملک چھوڑ کے جائے۔ اللہ کی ہرگز کی مرضی نہیں تھی کہ یہ سمگلروں کے ذریعے سے جائے۔ اللہ کی ہرگز یہ مرضی نہیں تھی کہ یہ سارے کام کرے۔ یہ تو نے اپنی مرضی سے کیے، اپنے خاندان کی مرضی سے کیے، یہ نقصان بھی تمہیں خود اپنی حماقت کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن بعض اوقات اللہ انسان کو کسی راہ میں حکم دے دیتا ہے کہ اس راہ میں جاؤ، اور اس راہ میں بھوک ہے، اس راہ میں پیاس ہے، اس راہ میں سختیاں ہیں، اس راہ میں زندان ہے، اس راہ میں شہادت ہے، اس راہ میں موت ہے، اس راہ میں مالی نقصان ہے۔ یہ سب اللہ کی راہ اور اللہ کے فرمان کی وجہ سے تمہارے ساتھ ہوگا۔ اگر اللہ کی راہ میں آ کر یہ سختیاں تمہارے اندر آئیں تو یہ نہ کہنا کہ اللہ نے تو ہمیں اپنی راہ میں ڈال کر مصیبتوں میں ڈال دیا ہے، چونکہ اللہ نے تمہیں صابر بنانا ہے۔ صبر کیسے ہوتا ہے؟ ان سختیوں میں، ان دشواریوں میں۔ ان دشواریوں میں انسان صبور بنتا ہے اور صبور رشید بنتا ہے۔ صبر در حقیقت وہ کوالیفیکیشن ہے
جو رشد کے لیے درکار ہے. کوالیفائڈ کا اگر کسی نے کرنا ہے رشد کے لیے، کوئی رشید بننے آیا ہے، تو حضرت خضر کے رہنمائی کے مطابق پہلے اس کے صبر کا ٹیسٹ لو، امتحان لو کہ صبور ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو پہلے اس کو صبر کے پروسیس میں ڈال دو، صبور بنے. جب صبر کا پیمانہ آ جائے گا اس کے اندر تو پھر یہ رشید بھی بنے گا، رشد بھی اس کے اندر آئے گی. کچھ راستے ہیں جو شارٹ کٹ ہیں کم مدت میں، جیسے تعلیم ہے. تعلیم کا دورانیہ ایک ذہین آدمی، لائق آدمی اس کو مختصر کر کے طے کر سکتا ہے، لیکن رشد کا دورانیہ کبھی بھی مختصر نہیں ہو سکتا. کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں 1 ہفتے کے لیے آتا ہوں، 15 دن کے لیے آتا ہوں، مہینے کے لیے آتا ہوں، چند سال کے لیے آتا ہوں، اور میرے اندر رشد آ جائے، تعلیم آ جائے گی آپ کے اندر، ڈگری لے لیں گے آپ، بلکہ کوئی مہارت بھی کسی کام کی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ رشد بھی حاصل کر سکیں. رشد کے لیے آپ کو ایک لمبا راستہ طے کرنا ہوگا، پختہ. کس کے ساتھ؟ خضر راہ کے ساتھ. اس آیا کے مطابق رشد کے لیے ضروری ہے رہنما کی. اب نبی خدا کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ قرآن کریم میں جب انبیاء کا ذکر آتا ہے تو علماء اور متدینین اور عقیدت مندوں کا ایک گروہ فوراً اللہ کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں آ جاتا ہے کہ یہ جو قرآن جس طرح نبیوں کو پیش کر رہا ہے، نبی اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے ذہنوں میں نبیوں کے لیے ایک علیحدہ حیثیت بنا رکھی ہے قرآن سے ہٹ کر. یہاں اس آیہ سورہ قاف میں بھی یہی ہوا ہے. کئی مفسرین نے، علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ موسیٰ نبی نہیں ہے، چونکہ موسیٰ نبی میں تو صبر ہونا چاہیے. یا موسیٰ خضر کو پتہ ہے بچہ کیوں مارا، کشتی کیوں سوراخ کی، نبی خدا موسیٰ کو نہیں پتہ. انہیں قرآن کی ہر بات پر اعتراض ہے کہ یہ تو نبی کی شان نہیں ہے، یہ تو نبی کے شایان نشان نہیں ہے. لہٰذا بعضوں نے اپنی تفسیروں میں لکھ دیا ہے کہ یہ موسیٰ نبی نہیں ہے، یہ کوئی اور موسیٰ ہیں. اب ظاہر ہے قرآن کریم کے مطلب کو جھٹلانے کے لیے آپ کو دلیل چاہیے، کوئی سند چاہیے. کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ یہ موسیٰ ابن عمران یا موسیٰ نبی نہیں ہے بنی اسرائیل کے، یہ کوئی اور موسیٰ ہیں؟ اور قرآن میں 2 موسیٰ کا نام ہے کہ جہاں اچھے معجزے ذکر کیے جائیں وہاں موسیٰ نبی مراد ہیں، اور جہاں پر موسیٰ کی آزمائشیں اور امتحان ہوں وہاں کہیں نہیں یہ کوئی اور موسیٰ ہے، یہ موسیٰ نبی نہیں ہے. یہ کہا گیا ہے، لیکن یہ بے دلیل بات ہے، بے سند بات ہے، بے مدرک بات ہے. اگر نبی خدا کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ اعلیٰ رشد جو طاغوتوں سے ٹکرانے کے لیے اور جو امتوں کو رہائی دینے کے لیے، جو قوموں کی نجات کے لیے نبی کو رشد چاہیے، اس کے لیے بھی مرشد کی ضرورت ہے، خضر کی ضرورت ہے. خضر کنایا ہے رشد دینے والے رہنما کا، اور اس کی شرط رشد کی یہ ہے کہ صبر ہونا چاہیے، استقامت ہونی چاہیے آپ میں. چونکہ پختگی کے لیے پختہ انسان اس وقت ہوتا ہے کہ جب ان سختیوں سے گزرتا ہے اور ان میں قائم رہتا ہے، صبر بھی ساتھ رکھتا ہے، اور پھر پک کے تجربہ کر کے، سردی گرمی چکھ کے اور ٹھنڈا گرم دیکھ کر، پھر جب وہ پک کے بھٹی سے نکلتا ہے وہ صاحب رشد انسان ہوتا ہے. اس نے ہر چیز چکھی ہوئی ہے، ہر چیز دیکھا ہوا ہے، ہر ماحول، ہر انسان، ہر معاشرہ، ہر اونچ نیچ نشیب و فراز اس نے طے کر کے اس کے اندر ابھی پختگی ہے. یہ اگر رہنمائی کرے، یہ اگر مشورہ دے، یہ اگر آپ کو کوئی حکم دے، اس کا حکم انسان کو سر آنکھوں پہ رکھنا چاہیے جو صاحب رشد ہے. سبیل الرشد کس کو کہتے ہیں؟ سبیل الرشد وہ راستہ ہے کہ جب انسان اس پختگی تک پہنچ آئے اور اس ذہنی پختگی سے انسان کو سمجھ میں آئے جو راستہ، اور پختہ انسان، پختہ رہنما، پختہ ذہنیت رکھنے والے خضر راہ، وہ جب انسان کو رہنمائی کریں تو وہ سبیل الرشد ہوتا ہے. اگر میں نے کہا تھا 2 قول ہیں ان قرآنی کرداروں کے متعلق، جیسے حضرت خضر ہیں یا جیسے اور اس طرح کے،
ذوالقرنین ہیں جس طرح سے، کہ کیا یہ تمثیلی شخصیات ہیں یا حقیقی شخصیات ہیں؟ تمثیلی کا مطلب عرض کیا ہے یعنی یہ کردار ہیں جو ہر نسل میں تکرار ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں اگر یہ تکرار کے قابل ہیں، یہ کردار ہیں یہ، اور ہر نسل میں تکرار ہوتے ہیں، ہمارے زمانے میں خضر راہ کون ہے؟ کون اس پختگی تک پہنچا ہے؟ اور تمام علماء، مراجع تقلید، تمام علامے، تمام پڑھے لکھے اسکالر، سب کو اس خضر راہ کے پاس جانا چاہیے، اور وہ امت کے رہنماؤں کو رہنمائی کرے کہ آپ نے اگر ان میں صبر ہو، اس کی بھی شرط یہ ہے کہ اس خضر کے پاس جانے کے لیے ان میں صبر ہو۔ وہ خضر راہ اگر آج کے زمانے میں ہم تشخیص دیں، وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہ جنہوں نے خود رشد حاصل کی قرآن سے، ائمہ اطہار سے، اہل بیت علیہ السلام سے، اور امام حسین علیہ السلام سے، اور پھر اس پہ صبر بھی کیا اور نتیجہ بھی لیا، اپنی قوم کو، امت کو طاغوتوں سے، مفسدین سے، مجرمین کی راہ سے، اور سب سے بڑھ کر سبیل الغی سے باہر نکالا اور سبیل رشد پر لے کر آئے۔ یہ آج کے زمانے کے لیے خضر راہ ہیں۔ ہر امت کے رہنما، مسلمانوں کے رہنماؤں کو اس خضر کی طرف رجوع کی ضرورت ہے، اور اس سے پوچھیں کہ ہم اپنی امتوں کی رہنمائی کیسے کریں، ہم اپنی امتوں کو نجات کیسے دیں، چونکہ سارا جہان اسلام طاغوتوں کے چنگل میں ہے، طاغوتوں کے نرغے میں ہے، طاغوتوں کے حصار میں ہے، اور یہ خضر بتائے گا کہ اس زمانے میں آج کی نسل کو کیسے رہنمائی چاہیے۔ عزیزان، آج کی نسل کا سب سے بڑا مسئلہ ہر دنیاوی میدان میں بھی اور دینی میدان میں بھی وہ رشد کا فقدان ہے، رشد کا نہ ہونا ہے، یہ پختگی کا نہ ہونا ہے، یہ شعور نہ ہونا، ان کے اندر بیداری نہ ہونا، یہ آگاہی اور فراست کا نہ ہونا، یہ آج کی نسل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور اگر رشد نہیں ہے تو غی ہے، یعنی وہ غاوی ذہنیت، خام ذہنیت، گمراہ کنندہ ذہنیت، یا وہ ذہنیت جس کی ہوتے ہوئے، جس کی صورت میں انسان کو آسانی سے گمراہی کو ہدایت بنا کر قبول کروایا جا سکتا ہے، غی اس کو کہتے ہیں۔ غی کا مطلب وہ سوچ، وہ مینٹیلٹی، وہ ذہنیت کہ آپ کوئی غلط چیز، مثلا جعلی چیز، آپ اس شخص سے منوا سکتے ہو، اسے قائل کر سکتے ہو، ٹاک شو میں یہ کام کر سکتے ہو، کسی مذہبی جلسے میں یہ کام کر سکتے ہو، کسی تقریر کے ذریعے یہ کام کر سکتے ہو، کسی لیکچر کے ذریعے کر سکتے ہو، کسی پیر کے ذریعے یہ کام کر سکتے ہو، کسی تلقین کے ذریعے یہ کام کر سکتے ہو، کسی تقلید کے ذریعے۔ اگر آپ غلط بات قوم سے قبول کروا رہے ہیں تو یہ قوم غی میں مبتلا ہے، اس کی ذہنیت غاوی ہے، یہ ذہنی بیماری میں مبتلا ہے، چونکہ گمراہی اس سے قبول کروائی جا سکتی ہے۔ یہ آج کی نسل کا سب سے بڑا مسئلہ اور المیہ ہے کہ جب تک غی دور نہیں ہوتی اور رشد نہیں آتی قرآنی اس میزان کے مطابق، نہ ہدایت قرآنی سمجھ میں آئے گی، نہ اہل بیت کا پیغام سمجھ میں آئے گا، نہ قرآن کا پیغام سمجھ میں آئے گا، نہ اللہ کا راستہ، نہ صراط مستقیم۔ جب تک مجرمین کا راستہ اللہ کا راستہ نظر آتا ہے ہمیں، جب تک ہمیں مفسدوں کا راستہ اللہ کا راستہ نظر آتا ہے، طاغوتوں کا راستہ اللہ کا راستہ نظر آتا ہے، جب بھی آپ سنیں، ابھی باقاعدہ گول مول کر کے بات نہیں کرتے، صراحت کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ طاغوت کا راستہ وہی اللہ کا راستہ ہے۔ اسلامی نظام کس کو کہتے ہیں؟ یہی لوگوں کا چنا ہوا بندہ، یہ اسلامی نظام ہے، یہ ولایت ہے۔ یہ خوب جب تک آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی گمراہی کو اللہ کا راستہ قرار دے کر آپ ثابت کر سکتے ہیں، یعنی آپ کی قوم، آپ کے لوگ غی میں مبتلا ہیں، ذہنی ناپختگی میں مبتلا ہیں، ان کے اندر رشد ضروری ہے۔ رشد خضر راہ سے آتی ہے اور اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے۔ استقامت کے آتے ہوئے یہ راستہ آسانی سے طے ہو سکتا ہے، اور جب رشد آ جائے
پھر انسان کی انفرادی زندگی بھی سہولتوں اور آسانیوں میں ہے، اور انسان کی دینی اور سماجی اور سیاسی زندگی بھی سہولتوں میں ہے اور آسانیوں میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو سبیل رشد عطا فرمائے، اور سبیل رشد کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ رشد عطا فرمائے، اور رشد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خضر راہ اور اس کی تعلیم نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ استقامت و صبر اس راہ میں عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ، ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وعلی ابن حسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں، اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں۔ تقوی آپ کی زندگی اور انسان کی زندگی کی حفاظت کی تدبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ تدبیر مقرر فرمائی ہے، اور اس کے اجراء کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے اہتمام فرمایا ہے۔ تقوی کے نظام کے قیام کے لیے ایک اہم انتظام اللہ تعالیٰ نے و اہتمام نماز جمعہ، روز جمعہ، اور روز جمعہ کے اندر بھی نماز جمعہ مقرر فرمایا ہے۔ جمعہ کی اپنی خصوصیات ہیں۔ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خصوصیات ذکر کی ہیں خلاصہ کر کے۔ ایک اہل سنت علامہ نے 100 خصوصیات لکھی ہیں، شہید ثانی نے 40 ان میں سے منتخب خصوصیات روز جمعہ کے لیے ذکر کی ہیں رسالہ خصائص یوم الجمعہ میں۔ اس میں ایک خصوصیت یہ ذکر کی گئی ہے کہ 31ویں خصوصیت یہ ہے، انہ یوم المزید و یوم الزیارت الی اللہ عز وجل وهو الشاہد والمشہود لاجتماع الارواح فیہ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ روز جمعہ کی خصوصیات میں سے ایک یہ خصوصیت ہے کہ یہ یوم المزید ہے اور یوم الزیارہ ہے، زیارت کا دن ہے۔ یہ زیارت الی اللہ کہ ارواح کی حاضری اللہ کی طرف ہوتی ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں حضور اور اللہ کی بارگاہ میں یہ اجتماع کا دن ہے، جسے قرآن کریم میں تطبیق کی گئی ہے۔ آیہ قرآن کو اس کے اوپر روایت میں کہ یوم شاہد ہے و یوم المشہود ہے۔ یہ دونوں عناوین روز جمعہ پر ائمہ اہل البیت علیہ السلام نے تطبیق فرمائے ہیں کہ یوم شاہد ہے و یوم المشہود لاجتماع الارواح فیہ۔ ایک اس وجہ سے اس کو کہا گیا ہے
کہ تمام ارواح اس روز اجتماع کرتی ہیں۔ وقد اقسم اللہ تعالیٰ بہی، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ وہو مذکور فی القرآن، اور یہ قرآن کریم کے اندر ہے۔ دون سائر ایام الاسبوع والشاہد والمشہود، یہ فقط جمعہ کے لیے، ہفتہ کا باقی دن کوئی یہ اعزاز نہیں رکھتا، یہ خصوصیت و امتیاز نہیں رکھتا کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہو، جمعہ کی قسم کھائی ہے۔ قال علی علیہ السلام الشاہد یوم الجمعہ والمشہود یوم عرفہ۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شاہد یوم جمعہ مراد ہے، اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ۔ وفی حدیث آخر عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، اکثروا من الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ تر صلوات پڑھا کرو۔ خود یہ ایک خصوصیت ہے روز جمعہ کی، کثرت سے افضل عمل روز جمعہ کا صلوات پڑھنا ہے نبی اکرم و آل نبی پر کثرت کے ساتھ، دن بھر، شب جمعہ سے لے کر آخری غروب تک یہ عمل جاری رکھیں، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اکثروا من الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ فإنہ یوم مشہود تشہدہ الملائکہ، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روز مشہود ہے، ملائکہ اس دن کے شاہد ہیں، گواہ ہیں، اور اللہ اس دن کا شاہد ہے، وہ گواہ ہے، اور اس دن مومن جو عمل کرتا ہے وہ بغیر کسی واسطے کے سمجھے اس نے بارگاہ الہی میں اپنا عمل پہنچا دیا ہے، یعنی اللہ کو دکھا دیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مومن حاضر ہوتا ہے، یوم الاجتماع ہے یہ۔ 32ویں خصوصیت مرحوم شہید نے یہ بیان فرمائی ہے، الثانیۃ والثلاثون انہ الیوم المدخر لہذہ الامہ و یوم المغفرہ، یہ یوم المدخر ہے، یعنی یہ ایک ذخیرہ ہے مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اور روز مغفرت ہے۔ فقد روی عن النبی ان اللہ تبارک و تعالی لیس بتارک احدا من المسلمین یوم الجمعہ الا غفر لہ، جمعہ کے دن خداوند تبارک و تعالی کوئی ایسا مومن نہیں ہے کہ خداوند تبارک و تعالی یا مسلمان ایسا نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن مغفرت نہ کرے۔ اس قسم کی روایات کے بارے میں عرض کیا ہے کہ یہ روایات باقی سارے دین کو مفروض مان کر بیان کی جاتی ہیں کہ کوئی مسلم جمعہ کے دن ایسا نہیں ہے مگر اس کی مغفرت ہو جائے۔ اس سے مراد وہ جو جمعہ کے دن معصیت کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، غفلت میں مبتلا ہیں، لہو میں مبتلا ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہیں اور معصیتیں کر رہے ہیں، وہ نہیں ہیں مراد۔ یا حتیٰ وہ لوگ جو جمعہ کی اہمیت ہی نہیں دیتے نماز جمعہ کو، جمعہ کے دن گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، مارکیٹ میں ہیں، دکان کھولی ہوئی ہے، ان کو نہیں ہے یہ شامل کہ جمعہ کی برکات ان کو بھی ہوں گی۔ یہ ان کے لیے ہیں کہ جو حکم الہی پر اپنا کام کاروبار سب کچھ چھوڑ کر، وزر البیع، جو معاملات، کام کاروبار، معمولات سب چھوڑ کر حاضر ہو گئے ہیں۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، وہ جو سائی ہیں جنہوں نے سعی کی اور آ گئے ہیں ذکر خدا میں شامل ہو گئے ہیں، یہ ان کے لیے ہے مخصوص، نہ کہ ہر مسلم اور ہر مومن جو کسی بھی حالت میں ہو، کچھ بھی جمعے کے دن کر رہا ہو، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ در حقیقت قرآن کی آیات کے خلاف ہے۔ الثالثہ والثلاثون 33ویں خصوصیت انہ یوم العتق، یہ آزادی کا دن ہے، یوم العتق ہے، اسیر، قیدی، پابند جو شخص ہے، جکڑا ہوا، اس کی آزادی کا دن ہے، یہ یوم العتق ہے۔ انسان جب اسیر ہو جاتا ہے، ایک اسارت ہے جو حکومتیں پکڑ کے مجرموں کو جیلوں میں بند کر دیتی ہیں،
پھر ان کی ایک آزادی کا وقت آتا ہے، سارا گھر ان کا خوش ہوتا ہے، خود بھی خوش ہوتے ہیں. اور ایک اسارت ہے جو حکومتی زندانوں کے علاوہ ہے، اور وہ اسارت ہے جو گناہوں کے قیدی ہو جاتے ہیں، جو عذاب کے قیدی ہو جاتے ہیں، جو شیطان کے قیدی ہو جاتے ہیں، جو نفس امارہ کے قیدی ہو جاتے ہیں، جو ہوا و ہوس کے قیدی ہو جاتے ہیں، جو خواہشات کے قیدی ہو جاتے ہیں، جو دنیا کے بندے و اسیر بن جاتے ہیں. روز جمعہ ان تمام قیدیوں کی رہائی کا دن ہے، بشرطے کہ رہائی کی طرف آئیں، اس یوم العتق میں، اس محکمہ میں آئیں، شرکت کریں، تو اللہ تعالیٰ ان سارے قیدیوں کو ان قید سے آزاد کرا دے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یوم الجمعہ واللیلۃ الجمعہ 24 ساعہ، کہ روز جمعہ و لیلۃ الجمعہ یہ 24 ساعت ہیں. لیس فیہا ساعۃ الا وللہ فیہا 600 عتیق من النار. ان 24 گھنٹوں میں کوئی ایک لمحہ ایسا ساعت نہیں ہے کہ جس میں خداوند تبارک و تعالی 700 قیدی جہنم سے آزاد نہ کر دے. جمعہ اور جمعہ شب جمعہ سے لے کر اگلے شب تک 24 گھنٹے ہیں. ان 24 گھنٹوں میں سے ہر لمحے میں 700 قیدی مومن مسلمان یہ آزاد ہو رہے ہوتے ہیں. کلہم قد استوجب النار، یہ سارے وہ قیدی تھے جن کے لیے جہنم مقرر ہو چکی تھی، جنہوں نے اپنے لیے جہنم خرید لی تھی، جنہوں نے ایسے گناہ کیے تھے کہ جہنم ان کے لیے مقرر کر دی گئی تھی. جمعہ کے دن ان کی آزادی ہو جاتی ہے. الرابعۃ والثلاثون، 34ویں خصوصیت یہ ہے کہ الحسنۃ فیہ تتضاعف وقضى السیئہ وقضى الصدقہ. جمعہ کے دن ہر عمل 2 گنا اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، اجر زیادہ ہو جاتا ہے. آپ جمعے کے علاوہ جمعرات کو، بدھ کو، منگل کو کوئی کام کریں، اس کا ایک اجر ہے. وہی کام جمعہ کے دن کریں تو 2 گنا اجر اس کا. جیسے مزدور ہیں، یہ دیہڑی پہ کام کرتے ہیں، مستری مزدور روزانہ، اگر یہ عام دنوں میں کام کریں تو ان کی مثلا 1000 روپیہ دیہڑی ہے، جمعہ کے دن کام کریں 2000 دیہڑی ہے. کام وہی کریں گے، ٹائم وہی ہے، دیہڑی بڑھ جاتی ہے. یہ سہولت اللہ نے مومنوں کو دی ہوئی ہے کہ عام دنوں میں جو حسنہ نیک کام کرتے اس کا ایک اجر ہے، جمعہ کے دن اس کا 2 گنا زیادہ اجر ہے. اسی طرح سیئہ بھی ہے، جو جرم عام دنوں میں کرو گے اس کا ایک عذاب ہے، لیکن جمعہ کے دن ان 24 گھنٹوں میں اگر جرم کرو گے تو اس کا 2 گنا زیادہ عذاب ہے. اسی طرح صدقہ ہے کہ صدقہ اپنی تاثیر رکھتا ہے. کسی وقت بھی صدقہ کا کوئی خاص وقت معین نہیں ہے، جس وقت جس دن جب چاہیں آپ صدقہ نکالیں. مالی صدقہ مختلف ہے، صدقہ کی شکلیں. ایک شکل اس کی رائج ہے کہ آپ کچھ نیت کر کے مال راہ خدا میں دے دیں. بیماریاں دور ہوتی ہیں، موت ٹل جاتی ہے، مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، نحوستیں ٹل جاتی ہیں. صدقہ کی بڑی تاثیر ہے. یہی اگر کام جمعہ کے دن کریں تو ڈبل تاثیر ہے، 2 گنا ہے اس کی تاثیر. وقد تقدم فی الحدیث المذکور فی الخاصۃ الثانیہ ما یدل علیہ. دوسری حدیث، دوسری خصوصیت جو اس کتاب میں بیان کی تھی اس کے اندر وہ حدیث گزر چکی ہے، اس میں یہ مطلب بیان ہوا ہے. وقد روی ان عمل الخیر یضاعف یوم الجمعہ بعشرۃ اضعافہ فی سائر الایام وکذا عمل الشر. اور بلکہ حدیث میں ہے کہ 2 گنا نہیں 10 گنا. ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے. اب دیکھ لیں آپ کہ رسول اللہ کی نگاہوں میں جمعہ کتنی اہمیت کی چیز ہے، اور ہماری نگاہوں میں جمعہ کتنا گرا دیا گیا ہے، کتنا حقیر کر دیا گیا ہے یہ دن. اور اس دن جو مومنین کی کیفیت ہے، جو رویہ ہے روز جمعہ کے ساتھ، بہت افسوسناک. جبکہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہر کام 10 گنا بڑھ جاتا ہے. نیکی کرو 10 گنا اور بدی کرو گے تو بھی 10 گنا. جمعہ کے دن یہ آپ کو نصیب ہوگا. بھلے خصوصیتیں دیگر بھی ہے لیکن وقت یہاں تمام ہے، باقی انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے.
خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو توفیقات عطا فرمائے شعائر الہی کی تعظیم کی، ان کو سمجھنے کی اور ان کے آداب بجا لانے کی، بالخصوص روز جمعہ و نماز جمعہ کی انشاءاللہ۔ یہ چونکہ آپ نے روایت سنی ہے، بیان کی تھی، ایک خصوصیت بھی ہے کہ روز جمعہ ایک گھڑی ہے جس میں یقیناً دعا قبول ہوتی ہے، اور شہید نے فرمایا تھا کہ وہ خطبے اور نماز کے درمیان کا وقت ہے جس میں یقیناً ہر صورت میں دعا انسان کی سنی جاتی ہے۔ وہ لحظہ استجابت ہے، ایک گھڑی ہے، زیادہ نہیں۔ شہید نے یہ فرمایا تھا کہ وہ خطبہ اور نماز کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس دوران دعا ہے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے سب کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، خصوصاً یہ چند عزیزان جو وفات پا گئے ہیں، ان کے نام دیے گئے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور آپ نے فاتحہ بھی پڑھنی ہے۔ ایک تو علامہ سید حیدر موسوی رحمۃ اللہ علیہ، سید علی موسوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے، یہیں لاہور میں مقیم تھے، موچی کے علاقے میں۔ ان کا ایک خاندانی وہاں پر سلسلہ تھا، ان کے دادا بزرگوار سید حسن موسوی رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے، پھر ان کے بعد سید علی موسوی اور پھر سید حیدر، یہ گزشتہ ہفتے وفات پا گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم ان کے اہل خاندان سے تعزیت و تسلیت بھی عرض کرتے ہیں۔ اسی طرح شیخ محمد باقر، یہ وفات پا گئے ہیں گزشتہ ہفتے۔ اسی طرح مرحوم کاظم حسین، گزشتہ ہفتے ڈاکٹر صاحب کے والد وفات پا گئے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور عزیز سید سردار حسین عابدی مرحوم، یہ وفات پا گئے ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر مومنین بھی ہیں جن کی اس ہفتے میں وفات ہوئی ہے۔ ان سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جملہ مومنین جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں ان سمیت ان مد نظر مرحومین کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، اور انہیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ آپ اپنے مرحومین کے لیے، دیگر مرحومین کے لیے، مومنین مومنات کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے، اور بالخصوص یہ عزیزان جن کا نام لیا ہے، سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔